الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم میزبان مکرم حضرت مولانا توقیر صاحب دامت فیوزہم آج
23 फरवरी 2024 हम यहाँ उनके इदारा दारुल उलूम असहाब सुफ़ा सवात में कुरान करीम मुकम्मल करने वाले खुश नसीब तलबा की हौसला अफजाई के लिए जमा हुए। रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को मज़ीद कामयाबियाँ नसीब फरमाए। स्टेज पर हज़रात उलमा इकराम, बिलखुसूस उस्ताज़ुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत मौलाना नुअमान उस्मान बदर साहिब ज़ीद हयातुहु, दीगर हज़रात उलमा इकराम खुर्रा इकराम मौजूद हैं। अल्लाह इनका साया आतिफ़त हमारे सरों पर तादेर सलामत रखे। इस उम्मत का एजाज़ है कि अल्लाह ने जो किताब इनको दी वो ख़ातमुल कुतुब है, किताबों में आखिरी किताब है। और अल्लाह ने जो रसूल इस उम्मत को दिया वो ख़ातमुन नबिय्यीन है, नबियों में आखिरी नबी और रसूल है। कुरान करीम जामिउल कुतुब भी है, ये साबका सारी अल्लाह की नाज़िल करदा किताबों का जामिअ और खुलासा है। कुरान में तौरात भी है, कुरान में इंजील की तालीमात भी आ गई, और कुरान करीम में ज़बूर का नग़मा भी है। इसी तरह साहिब कुरान, साहिब किताब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिउर रुसूल हैं। उनमें साबका नबियों और रसूलों की सारी सिफ़ात आ गई। वो कलीम भी हैं, मसीह भी हैं, यूसुफ हसीन भी हैं, इब्राहीम खलील भी हैं। जिस तरह किताब में साबका किताबें अल्लाह ने जमा कर दी, रसूल में साबका रसूलों की सिफ़ात जमा कर दी। ये एजाज़ जामियत का, ये एजाज़ सिर्फ इस उम्मत को हासिल है। कुरान करीम ख़ातमुल कुतुब है, और जिस पैगंबर पर नाजिल हुआ वो ख़ातमुन नबिय्यीन है, और जिस उम्मत के हवाले हुआ वो उम्मत ख़ातमुल उम्मत और खैर उम्मत है। कुरान को पढ़ेंगे तो इसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां और अजर मिलेंगे। और साहिब कुरान, जिसके क़ल्ब अतहर पर कुरान नाजिल हुआ, उस पर एक दफ़ा दरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह 10-10 रहमतें भेजता है। इसकी तिलावत, कुरान की तिलावत बाइस अजर है, और साहिब कुरान पर दरूद भेजना बाइस रहमत है। कुरान को पढ़ने वाला कारी कहलाता है, और मोहम्मद अरबी को देखने वाला सहाबी कहलाता है। कुरान की एक एक आयत, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज महफूज है, और साहिब कुरान मोहम्मद अरबी की जिंदगी की एक एक अदा, एक एक सुन्नत, एक एक आदत, एक एक कौल महफूज है। कैसी मुनासिबत है इन दोनों। कुरान को पढ़ेंगे, कारी बनेंगे, साहिब कुरान को देखेंगे, सहाबी बनेंगे।
قرآن اللہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے، وہ عظیم الشان کلام ہے کہ خود قرآن میں اللہ نے اپنے کلام کی، اپنی گفتگو کی تعریف کی۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے اپنے کلام میں خود اپنے کلام کی تعریف کی، حالانکہ میں اگر اپنی گفتگو کی، تقریر کی تعریف کروں تو عیب ہے، اچھا نہیں لگتا۔ بندہ کہے جی میں بڑا اچھا بولتا ہوں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مخلوق کے لیے عیب ہیں، جس طرح مخلوق تکبر کرے تو عیب ہے۔ ان سے کہا گیا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ کیا تم پہاڑوں کے برابر قد کر سکتے ہو؟ یا زمین پر اکڑ کر چلنے سے زمین میں کوئی کھڈا مار سکتے ہو؟ عجیب انداز قرآن کا ہے۔ ہو کیا تم؟ حد سے نہ گزر، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ۔ مخلوق تکبر کرے تو عیب ہے، بری بات ہے، لیکن خالق تکبر کرے تو حسن ہے اور خوبی ہے کہ اس کی صفت ہی المتکبر۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مخلوق کے لیے عیب ہوتی ہیں۔ اللہ کے تکبر کا عالم تو یہ ہے سوات کے دوستو، اللہ کے تکبر کا عالم تو یہ ہے کہ اپنی صفت خود بیان کی کہ میں المتکبر ہوں۔ ابھی جو بچہ آیات تلاوت کر رہا تھا آپ کے سامنے، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ اس کی صفت ہے، لیکن اسی کو اچھی لگتی ہے۔ خاک کے اس پتلے کو یہ صفت اچھی نہیں لگتی، یہ اس کی شان ہے۔ وہ خود کہتا ہے العظمت ردائی، عظمت میری چادر ہے، الکبر ازاری، تکبر میرا تہبند ہے، میرا لباس ہے، اور میری مخلوق میں سے جو تکبر کرتا ہے وہ میرا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑی حساس بات کہہ گیا ہوں۔ مخلوق میں سے جو متکبر بنتا ہے وہ میرا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام قرآن میں اپنے کلام کی خود تعریف کی، خود عظمت بیان کی۔ میں اور آپ اپنی گفتگو کی تعریف کریں تو بری بات ہے، وہ کرتا ہے۔ ایک عجیب عظمت بیان کی، عظمت سنیے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ
فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ جناب کلیم طور پر کھڑے ہیں، طلبگار دیدار ہیں، متمنی جلوہ ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، میرے کریم آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں میں اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالتا ہوں، پہاڑ پر ڈالتا ہوں۔ ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ میری تجلیات کی تاب لا گیا، سہ گیا، پہاڑ بچ گیا تو آپ بھی دیکھ لینا۔ قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکن، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعیقا، جناب کلیم گر گئے، جناب کلیم گر گئے۔ ایک عجیب بات کہی کسی نے، یہ طور ہے، خواہش کرنے والا کلیم ہے، اور اس نے لن ترانی سے انکار کر دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک جبل نور ہے، اس میں ایک غار حرا ہے، وہاں بھی اللہ کی تجلی قرآن کی صورت میں آئی، پہاڑ میں، غار پر۔ پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوا، طور ٹوٹا پھوٹا نہیں، اس لیے کہ وہ تجلی پہاڑ پر بھی نہیں ہے، غار پر بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تجلی تو براہ راست قلب محمد پر ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ یہ وہ کلام ہے، اسے لانے والا تو رب العالمین ہے، اسے نازل کرنے والا تو رب العالمین ہے، اسے لانے والا روح الامین ہے، اور اس کی زبان عربی مبین ہے، اور جس کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ سارے زمانے کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اس کی رحمت نے اس کلام کو جلالی پہلو سے جمالی روپ عطا کر دیا۔ اب یہ ریزہ ریزہ نہیں کرتا، اب یہ سکون عطا کرتا ہے۔ معراج گزری ابھی، وہ ایک کہنے والے نے کہا نا کہ کلیم فرش زمین پر طلبگار دیدار تھے، لیکن اللہ کو لن ترانی سے انکار تھا، لیکن محمد عربی سے عجب پیار تھا۔ وہ مسجد حرام میں میٹھی نیند سو رہے تھے، انبیاء اقصام منتظر تھے، اور رب العالمین عرش معلا پہ محو انتظار ہے۔ اس لیے کہا کہ پڑے ہوئے تھے ہزار پردے، پڑے ہوئے تھے ہزار پردے، کلیم دیکھے تو پھر بھی غش تھا۔ ابھی تو ہزار پردے تھے طور تک تجلی آنے میں، پڑے ہوئے تھے ہزار پردے، کلیم دیکھے تو پھر بھی غش تھے،
میں اس کی آنکھوں پہ صدقے کے جس نے وہ جلوہ بے حجاب دیکھا، اور خواہش دید سرے طور جو کر بیٹھے کوئی، خواہش دید سرے طور جو کر بیٹھے کوئی، طور ہی برق تجلی سے جلا دیتا ہے، اور خود جو چاہے تو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتا ہے۔ اپنا اپنا انداز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے، عروج دیکھیے، بلندی دیکھیے۔ سوات والو، ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا جناب جبریل سے کہ تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس گئے ہو، ہر زمانے کے پیغمبر کو وحی دیتے رہے ہو، ڈیوٹی تھی تمہاری، ہر رسول کو دیکھا، ہر رسول کا زمانہ دیکھا۔ جبریل سے پوچھتے ہیں محمد عربی مجھے بتاؤ نا، سارے زمانوں میں، سارے رسولوں میں محمد کیسا لگا؟ روح الامین نے عرض کی اللہ کے رسول سب کو دیکھا، سب کے پاس وحی لے کے گیا۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے ہم کلام ہوتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی کے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ تیرا مقام، تیرے رتبے کی بلندی کا کیا عالم۔ عرش بری پہ معراج کی شب پہنچے، وہاں جا کے عرض کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیے صلی اللہ، یہ درود ہے، یہ درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں جا کے عرض کرتے ہیں خدا بندہ اتخذت ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما وسخرت لداود الجبال وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى۔ خدا بندہ تو نے ابراہیم کو خلیل کہا، موسیٰ کو کلیم کہا، داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، عیسیٰ کے ہاتھ پر مردوں کو زندہ کیا، سلیمان کو ہوا میں اڑایا۔ یہ ان سب نبیوں اور رسولوں کی صفات تھیں۔ ماذا جعلت لی، میری خاص صفت کیا ہے؟ شب معراج پوچھ رہے میرا مقام کیا ہے، میری خصوصیت اور میری پہچان کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا
اما انت فحبیب اللہ، میرے پیغمبر کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی مسیح ہے، لیکن آپ تو میرے حبیب ہیں۔ انت حبیب اللہ۔ میں نے روح قرآن سے پوچھا حبیب اور خلیل میں کیا فرق؟ قرآن کریم نے جواب دیا، خلیل وہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں سب کچھ دے دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ نے چاہا خلیل نے ذات کو قربان کر دیا، آتش نمرود میں کود گئے۔ اللہ نے چاہا تو خلیل نے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا کے اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ نے چاہا خلیل نے وطن چھوڑ دیا، کعبہ کی تعمیر کر ڈال۔ ٹھہر جو بابا، مجھے بات کرنے دو نا۔ خلیل نے چاہا، اللہ نے چاہا خلیل نے ذات کو قربان کر دیا، اولاد کو قربان کر دیا۔ اللہ نے چاہا وطن چھوڑ دیا۔ اللہ کی مشیت پر، اللہ کی رضا پر خلیل نے سب کچھ قربان کر دیا۔ خلیل وہ ہے جو رب کی رضا پر سب کچھ قربان کر دے، اور آپ تو میرے حبیب ہیں۔ حبیب وہ ہے کہ جسے سب کچھ دے دیا جائے۔ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا کہ ساقی کوثر بھی آپ ہیں، شافی محشر بھی آپ ہیں، خاتم الرسل بھی آپ ہیں، جامع الرسل بھی آپ ہیں، شمس الضحیٰ بھی آپ ہیں، بدر الدجا بھی آپ ہیں، خیر الورا بھی آپ ہیں، نور الہدیٰ بھی آپ ہیں، مولائے کل بھی آپ ہیں، دانائے سبل بھی آپ ہیں، فخر رسل بھی آپ ہیں، ختم رسل بھی آپ ہیں، صاحب قاب قوسین او ادنا بھی آپ ہیں، صاحب قرآن بھی آپ ہیں، صاحب معراج بھی آپ ہیں، احمد مجتبیٰ بھی آپ ہیں، اور محمد مصطفیٰ بھی آپ ہیں۔ آپ کا دامن ہم نے نعمتوں سے بھر دیا۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو کثرت سے نواز رکھا۔ فصل لربک وانحر، اب آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن مٹ جائے گا۔ 3 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی سورت ہے۔ پہلی آیت مقام مصطفیٰ ہے، انا اعطیناک الکوثر، تجھے خیر کثیر عطا کیا۔ دوسری آیت مشن مصطفیٰ ہے، مشن مصطفیٰ ہے۔ پیغمبر نماز، سجدہ، رکوع، نظر و نیاز، دعا، عبادت صرف رب کے لیے ہے۔ تیسری آیت انجام دشمن مصطفیٰ ہے کہ تیرا دشمن بے نشان ہوگا۔ شان نزول کے متعلق مفسرین نے لکھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھائے بیٹھے ہیں اپنے 1.5 سالہ بیٹے حضرت ابراہیم کی میت کو۔ اولاد نرینہ بچپن میں انتقال کر گئی، 3 بیٹے تھے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے۔ 4 بیٹیاں، اور انہی بیٹیوں سے میرے آقا کی نسل و نسب چلا۔ بیٹے کی میت کو اٹھائے بیٹھے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک دشمن نے، مشرک نے تانا دیا کہ محمد کا بیٹا ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، یہ بے نشان ہو جائیں گے۔ ایک تو وفات کا غم لخت جگر کی،
اور پھر دشمن کا تانا اللہ نے فوراً قرآن تسلی کے لیے اتارا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، خیر کثیر عطا کر دیا ہے، فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نشان ہوگا، آپ کا دشمن ہی مٹ جائے گا۔ یہ وہی مفہوم ہے جو دوسری آیت میں بھی بیان ہوا۔ میں نے پوچھا یا اللہ تیرا پیغمبر رو رہا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، خیر کثیر سے تو دامن بھر دیا، اتنا کچھ عطا کیا کہ اعطیناک الکوثر کہہ رکھا ہے، کائنات کا ہر اعزاز اور ہر تمغہ اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے، تو کوئی بیٹا بھی تو دے دیتا نا، وہ زندہ ہو بڑا ہوتا بچ جاتا۔ آپ نے کبھی سوچا اس پر؟ تیرے ہاں کمی تو نہیں ہے، تو خود کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تو کثرت سے تجھے نواز دیا، تو پھر بیٹا بھی دے دیتا نا اپنے پیغمبر کو۔ قرآن کریم نے جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تو کسی بیٹے کا باپ نہیں ہے، بیٹیوں کا ہے، من رجالکم، من نسائکم نہیں کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی بیٹے کا باپ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے خدا بندہ، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ یہ جواب ہے، خدا بندہ اللہ کا رسول ہے اس لیے بیٹا نہیں دیا، حالانکہ پہلے بھی تو رسول گزرے جن کے بیٹے ہوئے، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ہے، اسماعیل رسول ہے، اس کا بیٹا اسحاق ہے، اس کا بیٹا یعقوب ہے، یعقوب کا بیٹا یوسف ہے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں یحییٰ علیہ السلام، اور رسول بھی تھے اور ان کے جوان بیٹے بھی تھے، لیکن ان کو یہ شرف اور نعمت کیوں نہیں عطا کی گئی؟ رب العالمین نے فرمایا خاتم النبیین ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ جن کی تم مثالیں دے رہے ہو وہ پہلے رسول تھے، ان پہ رسالت ختم نہیں ہوئی تھی، وہ نبی تھے، ان پہ نبوت ختم نہیں ہوئی، یہ خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے۔ ہم اگر اسے بیٹا دیتے اور وہ بیٹا جوانی کی حدوں پر پہنچتا اور پھر نبوت نہ دیتے، رسالت نہ دیتے، تو یہ محمد کے شایان شان نہ ہوتا۔ لوگ کہتے ابراہیم کا بیٹا رسول ہے، اسحاق کا بیٹا رسول ہے، یوسف اسحاق یعقوب کا بیٹا رسول ہے، داؤد کا بیٹا رسول ہے، زکریا کا بیٹا نبی ہے، اور محمد کا بیٹا تو ہے رسول اور نبی نہیں، اس لیے میں نے بیٹا نہیں عطا کیا کہ وہ رسول اور نبی نہ ہوتا۔ یا اللہ رسول اور نبی ہو جاتا نا، فرمایا خاتم النبی، ختم نبوت پر عقیدے پر حرف آ جاتا۔ اس انتہائی نازک اور حساس عقیدے کے تحفظ کے لیے اللہ نے کائنات کی ساری نعمتیں محمد عربی کو عطا کی، نرینہ اولاد بچپن میں اٹھا لی، اپنے جوار رحمت میں لے لی، معاملے کی نزاکت، معاملے کی اللہ کے ہاں حساسیت دیکھیے۔
لیکن ہم نے اپنے پیغمبر کو محروم بھی نہیں رکھا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے بنوت لے لی، ہم نے آپ سے ابنیت لے لی، اور اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو ختم نبوت عطا کر دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، روحانی بیٹے تو کثرت سے عطا کر دیے، صحابہ جیسے بیٹے فوجوں کی صورت میں دے دیے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فتح مکہ کے بعد محمد عربی کے سامنے کلمہ پڑھ کر فوجوں کی صورت میں صحابہ مسلمان ہوئے۔ یہ سب محمد عربی کی نورانی اور روحانی نسل ہے۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کے لیے حکم آ گیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں آ کر اسلام لانے والے یہ صحابہ و صحابیات جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ان کے حق میں سفارش کریں، شفاعت کریں۔ میں عرش بری پر وعدہ کرتا ہوں کہ میرا پیغمبر جب صحابہ و صحابیات کے لیے مجھ سے سفارش کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے ان کے حق میں معافی مانگے گا تو میں ان کے زمانہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اسی میں حضرت ہند بھی آئی، اسی میں حضرت وحشی بھی آئے۔ یہی وہ موقع تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو اللہ نے اسلام کی دولت اور نعمت سے نوازا، اور قرآن کریم نے حکم کیا دیا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ میرے پیغمبر جب صحابہ کرام استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں، اور پھر آپ بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان کے حق میں بخشش مانگیں، رحمت مانگیں، مغفرت مانگیں، تو اللہ آپ کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے سارے صحابہ و صحابیات کو معاف کر دے گا۔ یہ اعلان ہے اللہ کا، یہ اعلان ہے اللہ کا کہ جس جس مرد صحابی کو یا جس عورت صحابی کو صحبت رسول نصیب ہوئی اور وہ یہاں آ کر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے اور رحمت عالم اس کا ایمان قبول کرتے ہیں اور اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ اس صحابہ و صحابیات کو معاف کر کے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے عزیز دوستو۔ صحابہ اکرام سارے کے سارے معیار حق ہیں، کیونکہ ان سب کو رسول کی طرف سے شفاعت اور استغفار حاصل ہے۔ کہیں کہا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہیں عورت صحابیات کے متعلق کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر ان عورتوں کے لیے بھی اللہ سے استغفار مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ جب صحابیات کے متعلق بھی یہی حکم ہے پیغمبر کو، اب آپ مجھے بتائیے کہ جس کے حق میں پیغمبر اللہ سے معافی مانگ لے تو کیا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا؟ قرآن نے کہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر ان صحابیات مومنات کے لیے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ ان سب کو معاف فرما دے گا۔ سوات کے دوستو، یہ عظمت تو صحابہ کرام اور صحابیات رسول کی ہے،
کہ انہیں رسول کی طرف سے دعائے شفاعت اور دعائے سفارش حاصل ہے، اور اس لیے اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی، وہ تو بڑے رتبوں والے لوگ تھے، ان کو رسول کی طرف سے استغفار حاصل تھا، اس لیے انہیں اللہ کی طرف سے معافی بھی ملی۔ اللہ نے ان کے لیے عام معافی کا بھی اعلان کیا۔ فوجوں کی صورت میں، افواج کثیر کی صورت میں صحابہ کرام داخل ایمان ہوئے، رسول نے ان کے حق میں دعا کی، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ لیکن ہم جو آج کے اس گئے گزرے دور میں، ہم جو لوگ ہیں، ہمیں نہ رسول کا زمانہ نصیب ہے، نہ ہمیں رسول کا دور نصیب ہے، ہمیں تو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور استغفر لَهُنَّ، مردوں اور عورتوں کو رسول کی طرف سے استغفار بھی نصیب نہیں، کیونکہ وہ ہم میں موجود نہیں۔ تو اب ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش و شفاعت حاصل کرنے کا کیا طریقہ رہ جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاملے کا حل بھی بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو شخص عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے عرب میں جاتا ہے اور پھر وہاں جا کر میرے روضے پہ آتا ہے اور میرے روضے پہ آ کر درود و سلام پڑھتا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی۔ یہی تو وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ بارگاہ رسالت کے سچے اور سچے عاشق، بارگاہ رسالت کے سچے اور سچے ثناخوان حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب روضہ رسول پہ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد روضہ انور پہ کھڑے ہیں، تو عجیب انداز سے درد دل بیان کرتے ہیں، اور یقیناً اسی میں انہوں نے امت کو وہ پیغام بھی دیا کہ جو شخص بھی درد دل کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہوا روضہ رسول پہ حاضر ہوتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ، فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میں لاکھ جان سے قربان گنبد خضرا کے مکین پر، کہ جب تک حیات دنیاوی میں دھرتی کے سینے پر چلتے رہے، دھرتی کا سینہ معطر رہا، مہکتا رہا، خوشبوئیں بانٹتا رہا، اور جب موت کے بعد، وفات کے بعد قبر انور کے اندر چلے گئے تو قبر اطہر کا اندر بھی منور ہو گیا، اندر بھی معطر ہو گیا، خوشبودار ہو گیا۔ انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم، دنیا میں اپنے صحابہ کے لیے سفارش کرتے رہے، شفاعت کرتے رہے، اور حیات برزخی میں قبر انور کے اندر اپنے روضے پہ آنے والے، درود و سلام پڑھنے والے کے لیے بھی محمد شفیع اور سفارشی بن جاتے ہیں۔ تو یہ اعزاز عمرہ کرنے والے زائر اور حج کے موقع پر زیارت حرمین شریفین کے لیے جانے والے جب روضہ رسول پر جاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر انور پر، میرے روضہ اطہر پر آتا ہے اور مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اس کے حق میں سفارشی ہو جاتا ہوں، میں شفیع ہو جاتا ہوں۔ تو آج کی اس خوبصورت مجلس میں جن بچوں نے قرآن پاک ختم کیا، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اب آخر میں اپنی
ترتیب کے مطابق میرا انداز ہوتا ہے کہ گفتگو کو جب مکمل کرتا ہوں تو اللہ کے ذکر پر مکمل کرتا ہوں، کوئی زبان خالی نہ ہوئی، اور اللہ کا ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کر لیجیے۔ میرے ساتھ پڑھیے، یہ پوری وادی اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر سے گونج جائے۔ پڑھیے جی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر۔ جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر۔ شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، اور یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، اور یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند۔ بتان وہم گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ۔ میں حضرت مولانا توقیر احمد صاحب کو اور آپ تمام حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے اس پورے علاقے پر رحم فرمایا کہ دارالعلوم اصحاب صفہ میں ان بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قرآن کی تکمیل کی وجہ سے ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مجلس کو جو ختم قرآن کے موقع پر ہے، قبولیت دعا کی تقریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا سے قبل میں قاری آصف جو میرے ساتھی ہیں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں، انشاءاللہ اس کے بعد فوراً دعا ہوگی انشاءاللہ۔ آ جائیں قاری صاحب۔ سلمانو موعوز بن امجد حسین محلہ شلمانو، ثاقب بن محمد قاسم چکدرہ، سبیح اللہ بن عنایت اللہ فتح خیل، زکریہ بن صاحب زادہ سعید آباد، سید ہارون بن رحمان شاہ سعید آباد، سید عیسیٰ باچا بن رحمان شاہ سعید آباد، سہیل بن فضل رازق گلنگز گڑے، محمد بلال بن عبد الرحمن شاکو، ناظر والا اسد اللہ بن ظہیر شاہ، زہیب بن خان محمد، ایان بن محمد ابراہیم، منیر شاہ بن احمد شاہ، عباد اللہ بن ظفر اقبال، محمد حنین بن کائن نشیر، حسن خان بن امیر رحمان، ادریس بادشاہ بن حنین، حذیفہ احمد بن توصیف احمد، مہران بادشاہ بن محمد امین، محمد یاسر بن اکرام اللہ، حزب اللہ بن کفایت اللہ، محمد سنان بن لقمان، محمد عبد الرحمن بن محمد جمیل، محمد لقمان بن نصیب روان۔ ماشاءاللہ، یہ تھے وہ طلباء کرام جنہوں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام کو اپنی سینوں میں محفوظ کیا۔ ہم اپنے اکابر سے یہ سنا کرتے تھے کہ جب حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے اور بیان کے درمیان جب حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ دارالعلوم اصحاب صفہ حضرت مولانا توقیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دینی جذبے اور دینی شوق کے نتیجے میں آج الحمدللہ اس ادارے سے کثیر تعداد میں طلباء نے قرآن کریم مکمل کیا۔ یا اللہ اس نیک عمل کو قبول فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو تا حشر آباد فرما، قائم و دائم فرما۔ مولانا توقیر صاحب کی تمام دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس ادارے کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ جو لوگ معاون ہیں، تعاون کرتے ہیں، دین کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔
یا اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ تمام ہمارے مسلمان مرد و خواتین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ خدمت کرنے کی، اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کو پنجہ یہود سے آزادی عطا فرما. مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں کے لیے حرمت اور عزت کا مقام ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اسے داخلی اور خارجی طور پر مضبوط اور مستحکم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.